کسی قیمتی کپڑا پہننے سے نہیں منع کیا گیا. ایک روایت میں آتا ہے کہ آپ کی ایک چادر کی قیمت 1000 روپے تھی، اور 1000 اس دور میں بڑی بات تھی. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 1000 روپے تک کی بھی چادر پہنی. اس کی وجہ کیا ہے؟ لباس قیمتی ہو تو منع کیوں نہیں کیا گیا؟ کہ عموماً یہ ہوتا ہے کہ وہ کمفرٹیبل زیادہ ہوتا ہے، آپ اس کو بار بار یوز کرتے ہیں. آپ کو اگر کمفرٹ مل رہی ہے لباس کے ساتھ تو آپ کے کام کرنے کی ایفیشنسی بڑھ جاتی ہے. لیکن اگر آپ قیمتی لباس دکھاوے کا پہن رہے اور اس میں کمفرٹ نہیں، کہ آپ ٹھٹھرتے موسم میں برف باری میں بھی سی تھرو کپڑے پہن کے اکڑ کے بیٹھے ہیں بیمار ہونے کے لیے، اس کا تو حساب لے گا اللہ. اچھا، اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے تو یہ بات ثابت ہے. پھر حضرت امام ابو حنیفہ سے یہ پتا چلتا ہے کہ ان کی ایک چادر تھی جس کی قیمت 400 اشرفیاں تھی. اشرفی سونے کا سکہ ہوتی، بہت قیمتی تھی. اگر انسان کے پاس مال ہے، دولت ہے، حلال طریقے سے کمایا ہوا ہے، کوئی حرج نہیں اگر وہ قیمتی لباس لے لیتا ہے، لیکن وہ نیت نہ ہو اور اسراف نہ ہو. امام مالک کے بارے میں پتا ہے نا آپ کو کہ امام مالک جو تھے خاص طور پر درس حدیث کے لیے جب بیٹھتے تھے تو سب سے بہترین لباس پہنتے تھے. اب دیکھیں کہ ایک عورت اپنے شوہر کے لیے جب اچھا لباس خوبصورت پہنتی تو وہ بھی اس کے لیے عبادت ہے نا. تو کل میں اپنی نیت کا جائزہ لے رہی تھی کہ میں جب پڑھانے لگتی ہوں تو میں زیادہ بہتر لباس پہنتی ہوں، تو شوہر کی نیت سے کم ہی کوئی اچھا لباس پہنا ہے میں نے، تو یہ کیوں؟ پھر یکایک میرے ذہن میں امام مالک کی وہ بات خیال میں آئی کہ وہ جب حدیث کی مجلس میں آتے تھے تو سب سے زیادہ قیمتی لباس پہنتے تھے. اور لوگوں نے ان سے پوچھا کہ کیوں؟ تو انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے اعزاز میں، اس مجلس کو عزت بخشنے کے لیے. کیونکہ ہوتا یہ ہے کہ اگر ایک استاد صاف ستھرے لباس میں ہو تو اس سے اس کے پڑھانے کی اپنی صلاحیت بھی بہتر ہوتی اور سننے والوں کے لیے بھی ایک خوشگوار تجربہ ہوتا ہے، بنسبت اس کے کہ اگر اس کے بال بکھرے ہوئے ہوں اور ہولیا خراب ہو اور منہ سے تھوکیں ٹپک رہی ہوں، اور تو یہ سب چیزیں جو ہیں ایک مکروہ تصور پیش کرتی ہیں دین کا، جس سے بچنے کی بہت ضرورت ہے. امام مالک کے بارے میں آتا ہے کہ وہ سال کے ہر روز میں نیا لباس پہنتے تھے. بہت اللہ نے ان کو مال دے رکھا تھا اور پچھلا طالب علموں کو دے دیتے تھے. لباس کے معاملے میں چونکہ عموماً بڑی غلط فہمیاں ہیں، بہت الجھنیں ہیں، بہت ایکسٹریم رویے ہیں، یا بالکل ہی کچھ نہیں پہننا اور دنیا سے بیزاری، اور یا پھر اتنا اسراف کے اپنی حدود سے بڑھ کے حدود کو پامال کرنا. تو یہ دونوں چیزیں جو ہیں درست نہیں. ان دونوں کے درمیان اعتدال کے ساتھ، اپنی حیثیت کے مطابق، نیت کی درستگی کے ساتھ لباس کو سطر کو ڈھانکنے والا بھی رکھنا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ اپنی حیثیت کے مطابق خوبصورت بھی بنانا ہے.